آپ ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ کراچی میں شدید گرمی، 6 افراد ہلاک، 30 کی حالت غیر، جناح اور سول ہسپتال میں ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ 30 مریضوں کو لایا گیا۔ بیشتر کو ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ طبی ماہرین نے عوام کو ٹھنڈے پانی، دودھ، دہی، لسی اور مشروبات کے استعمال میں اضافے کا مشورہ دیتے ہوئے ضرورت کے وقت باہر نکلنے پر سر کو ڈھانپنے کی اور سر پر گیلا کپڑا رکھنے کا مشورہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ڈائریا، پیچش اور ہیضہ جیسی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ طوفان کے خدشات دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود شہری سیویوں پر خطرناک لہروں میں نہا رہے ہیں۔ کراچی ٹھٹہ بدین سے 70,000 افراد کے انخلاء کی تیاری۔ وفاقی وزارت صحت میں نوکرشاہی کی لاقانونیت عروج پر۔ عمودی پروگرامز کی اسامیوں، وفاقی وزیر کی خواہش پر نوکرشاہی قابض۔ پولی کلینک G7 اسلام آباد بد انتظامی کی آماج گاہ بن گیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی اسکالرشپ پروگرام میں 5 کروڑ روپے کا اضافہ۔ سندھ نرسنگ بورڈ کی کنٹرولر نے ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ کو امتحانی عمل کا نگران بنانے کا انوکھا کارنامہ انجام دے ڈالا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والی نرسز کو جلد NOC جاری کرنے کا غیر قانونی حکم۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی خلاف قانون اکاؤنٹنٹ اینٹی کرپشن پر اثر انداز ہونے میں کامیاب، فرض شناس افسران اور ملازمین پریشان۔ سول ہسپتال کراچی کے خلاف قانون MS ڈاکٹر گریس کو قبضہ مافیا سے مذاکرات مہنگے پڑ گئے۔ عمارت پر قابض مافیا کی جانب سے MS اور AMS اسٹیٹ کے خلاف FIR درج کروانے کے لیے عیدگاہ پولیس اسٹیشن کو درخواست۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزارت صحت میں وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی خواہش پر اپنی نشستیں چھوڑ کر دیگر کی بھرتیوں کے لیے اشتہار دے دیا۔ گلوبل فنڈز کے مابین چلنے والے عمودی پروگرامز کے کامن مینجمنٹ یونٹ میں بیوروکریسی نے اپنی سیٹوں کے علاوہ تمام سیٹوں پر بھرتی کے لیے اشتہار مشتہر کروا دیا ہے۔ EMU کے نیشنل کوآرڈینیٹر، ڈپٹی نیشنل پروگرام مینیجرز، ڈائریکٹر ایڈمن کی نشستوں پر قابض ہونے کے باعث مذکورہ نشستوں کو مشتہر نہیں کیا گیا۔ پنجاب اور ملک میں نرسز کی کمی کے باوجود پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بیرون ملک نرسوں کو جانے کے لیے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جلد NOC جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اسکالرشپ کی رقم میں 50 ملین روپے کا اضافہ کرتے ہوئے طلباء کے وظائف میں بہتری کو نمایاں کیا ہے۔ اس اقدام سے اسکالرشپ لینے والے طلباء کی تعداد 780 سے بڑھ کر 1000 ہو جائے گی، جبکہ یونیورسٹی نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی مبینہ بدعنوانیوں کے باوجود اینٹی کرپشن پر وقتی طور پر اثر انداز ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب آپ سول ہسپتال کراچی اور سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ڈاکٹر رُت KM فاؤ سول ہسپتال کراچی کے توہین عدالت کی تصویر اضافی چارج کے حامل ڈاکٹر گریس کمار ایڈیشنل سیشن جج ساؤتھ کی عدالت نمبر 22 میں قانون کے برعکس ہسپتال میں قائم ڈاکٹر کیفیٹیریا کی سیل توڑنے اور قبضہ گروپ کی جانب سے اس پر قبضہ کرنے کی FIR کٹوانے کے بجائے سرکاری عمارت پر اس خلاف قانون قبضہ گروپ سے مذاکرات کرنے کا بیان دے کر آئے ہیں، جس کا سول ہسپتال کراچی کے مذکورہ کیفیٹیریا کے حوالے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ موجودہ قابض گروپ گلوبل کمپنی کی جانب سے ڈاکٹر کیفیٹیریا کا اپنے آپ کو کرایہ دار ظاہر کر رہا ہے، جو کمپنی معاہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد پہلے ہی ڈیفالٹ کر کے فرار ہو چکی ہے۔ کیفیٹیریا بورڈ آف گورننس کے حکم پر سیل ہوا تھا اور ڈاکٹر گریس کو قانون کے مطابق فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس اور رینجرز کی مدد سے مجیب الرحمان بھٹو نامی لینڈ گریمر سے فوری طور پر قبضہ خالی کرانا چاہیے تھا، لیکن اب ڈاکٹر گریس کمار کے خلاف عیدگاہ تھانے میں
مجیب الرحمان بھٹو کی جانب سے تحریری درخواست دے کر ان کے خلاف FIR کٹوانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں ڈاکٹر گریس کمار نے بورڈ آف گورنرز کو نہ صرف تاحال لاعلم رکھا ہے بلکہ یہ بھی معلوم چلا ہے کہ اس حساس معاملے کے انتظامی معاملے سے سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ اور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کو بھی بے خبر رکھ کر ڈاکٹر گریس نے سرکاری املاک کی حفاظت کے بجائے قبضہ گروپ سے مذاکرات کر کے فعل مجرمانہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر انہیں فوری نہ ہٹایا گیا تو یہ معاملہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ دوسری جانب رپورٹ کے آخری اور دوسرے حصے کی رودات سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ کی کنٹرولر ارم شاد نے ڈپٹی سیکریٹری صحت کو امتحانی عمل کے نگراں بنانے کا تحریری حکم جاری کر کے گاڑی آگے گدھا پیچھے لگانے کا وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو ان کی پیشرو خیر النساء اکبر نے بھی ایسا کارنامہ کم از کم سر انجام نہیں دیا تھا۔ پھر خود ہی آپ ان کے اس حکم نامے کا عکس بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پھر خود ہی سوشل میڈیا کی ارم شاد کی حالیہ رپورٹ میں نرسنگ مافیا سے ارم شاد کے کتنے گہرے اور قریبی تعلقات ہیں اس کو انہوں نے خود آشکارا کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستان نرسنگ مڈوائفری کی خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور یاسمین آزاد جو توہین عدالت کی تصویر ہیں جس انداز میں ان کی تعریف کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ مافیا سے آزادی حاصل کر پایا ہے بلکہ عبدالقادر پٹیل جیسے وفاقی وزیر صحت کے عہد میں پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو کے مقابلے میں نرسنگ مافیا کی تعلیم و تربیت کے نظام کو نیلام کا مال بنانے والی فوزیہ مشتاق اور یاسمین آزاد نے اس مقدس پیشے کو جس سطح تک لے کر چلی گئی ہیں ان کے اس گھنونے کردار کا میں کیا ذکر کروں۔ تاہم شازیہ سومرو کے مقابلے میں عبدالقادر پٹیل نے فوزیہ مشتاق اور یاسمین آزاد کی پذیرائی کر کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح کو خوش نہیں بلکہ ان کی روح کو تکلیف پہنچانے کا عمل کیا ہے۔ گو کہ بعض لوگوں کے ذریعے یاسمین آزاد LDN کے اوپر اپنے متعلق خبروں پر وہ اسے روکنے کا پیغام ہمیں بھجوا رہی ہیں جبکہ ہمیں حکم ہے آذان لا الہ الا اللہ۔ پھر ارم شاد کی اسی سوشل میڈیا کی رپورٹ میں امتحانی کمیٹی کے ویجیلنس کمیٹی کے عبدالمنان کے سیاہ کردار پر سفید پاؤڈر کی جو لیپا پوتی کی گئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن امتحانات کو ان کی نگرانی میں شفاف ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کی شفافیت کی معمولی سی جھلک یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اسکول آف نرسنگ لیاقت آباد کے بچوں کا سینٹر قطر اسپتال میں قائم کر کے اسی اسکول کے استاد اور عبدالمنان کے مستند بروکر فائق علی تونیو کو ڈپٹی سپروائزر لگوا کر جس طرح سے امیدوار بچوں سے امتحانات پاس کرنے کے پیسے وصول کیے گئے ہیں یہ کوئی راز نہیں ہے اور اسی لیے اب امتحانی پرچے جانچنے کے عمل میں فائق علی تونیو کو بھی شامل رکھا گیا ہے جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ماضی میں
ڈائریکٹر نرسنگ حبیب الرحمان کے دور میں خود ارم شاد اور فائق علی تونیوں کی امتحانی کاپیاں جانچنے کے عمل میں سنگین بے قاعدگیوں کی شکایت پر ڈاکٹر ندیم شیخ کی جانب سے جو تحقیقات کی تھی ان پر یہ سنگین عائد الزامات درست ثابت ہو چکے ہیں۔ فی الحال یہ پرامن شفاف حالیہ امتحانات کے دعوے کی وہ معمولی سی جھلک ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ جیسے جیسے مکمل ہوتی رہے گی، حقائق سے ارباب اختیار اور آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔